اب خبر یہ ہے وزیر اعظم اور برطانوی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے شہباز شریف کو وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاک برطانیہ سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کو شایان شان طریقے سے منانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم نے برطانیہ کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انسانی المیہ سے بچنے کے لیے افغانستان میں امدادی سرگرمیاں بڑھائی جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سے ترکی کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ شہباز شریف کی ترک صدر سے 1 on 1 ملاقات بھی شیڈیول ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ترکی جائے گا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو دورہ ترکی کی دعوت دی تھی۔ طیب ایردوان سے 1 on 1 ملاقات کے بعد دونوں ملکوں کا وفود کی سطح پر اجلاس بھی ہوگا۔ وزیر اعظم اور ترک صدر مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد شہباز شریف کا یہ پہلا دورہ ترکی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاقی حکومت کے خلاف فورس استعمال کرنے کا اعلان کر دیا۔ پشاور میں وکلاء کنونشن سے خطاب میں محمود خان کا کہنا تھا کہ پہلے آزادی مارچ میں غیر مسلح گئے تھے، اب صوبے کی فورس استعمال کریں گے۔ یہ بھی کہا کہ کارکنوں کی شہادت کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرائیں گے۔ اتحادی حکومت کے اقدامات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ پتہ نہیں کہ وہ رانا ہے کہ شانہ ہے کہ کیا چیز ہے، اس کو ہم سپیئر نہیں کریں گے، بالکل سپیئر نہیں کریں گے۔ اس وقت تو میں پرامن جلوس میں گیا تھا۔ خان صاحب دوبارہ کال دیں گے تو میں بتاؤں گا جو خیبر پختونخوا کی فورس ہے وہ میں استعمال کروں گا۔ اور یہ جو پتہ نہیں رنگیلا وزیر اعظم ہے کہ کیا چیز ہے، آئی ڈونٹ نو، عجیب سی چیز ہے۔ میرے خیال میں اس کو تو پہلے کسی سیکٹرز کو اس کو دکھانا چاہیے۔ یہ کوئی عجیب سا کیس، مینٹل کیس ہے وہ۔ ادھر کہہ رہا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ کو الٹیمیٹم دے رہا ہوں 24 گھنٹے کہ آپ آٹے کی قیمت کم کر دے۔ میں تمہیں الٹیمیٹم دے رہا ہوں، امپورٹڈ وزیر اعظم، نااہل وزیر اعظم، چور وزیر اعظم، یہ سنے، میں تمہیں الٹیمیٹم دے رہا ہوں کہ جو ہمارا حق ہے خیبر پختونخوا کا، یہ ہم چھین کے لیں گے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان پورے پاکستان میں واحد شخص ہیں جن کا اسرائیل سے براہ راست خاندانی واسطہ ہے۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ عمران خان نے ایک مسلمان پاکستانی کے مقابلے میں زیگ گولڈ سمتھ کی الیکشن مہم چلائی۔ عمران خان کو وارننگ دیتی ہوں، وہ جھوٹ بولنے سے باز آئیں ورنہ انہیں منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی۔ جھوٹے خط، جھوٹی عالمی سازش، قتل کا جھوٹا ڈرامہ، فیل ہونے اور تاریخ کے سب سے ناکام لانگ مارچ کے بعد اسرائیل وفد بھیجے جانے کا الزام انتشار خان کی ایک اور 2 نمبری ہے۔ اسپیکر نے پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کو استعفوں کی تصدیق کے لیے طلب کر لیا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے ارکان کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی ارکان کو اپنے استعفوں کی تصدیق کے لیے 6 جون کو طلب کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے مستعفی اراکین کی تعداد 131 ہے اور استعفوں کی تصدیق کا عمل 10 جون تک جاری رہے گا۔ ترجمان کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر 30 مستعفی ارکان اسمبلی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کریں گے اور ہر رکن کے لیے 5 منٹ کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ اور ابھی پنجاب سے یہ خبر ہے، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ شہزاد شوکت کو نیا ایڈوکیٹ جنرل تعینات کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ احمد اویس نے ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ نئے گورنر پنجاب کی تعیناتی کے بعد کیا۔ اس سے پہلے ان کا موقف تھا کہ ان کے تقرر اور عہدے سے الگ کرنے کا اختیار عمر سرفراز چیمہ کے پاس ہے۔ احمد اویس نے کام سے روکنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ شہزاد شوکت کی بطور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعیناتی کا نوٹیفیکیشن منگل کو جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ آڈیو لیک کی نہ زرداری صاحب نے تردید کی، نہ ہی عمران خان نے۔ شاہ محمود قریشی کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان قسم اٹھا کر آڈیو کو مسترد کریں پھر شاید کوئی یقین کر لے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ میں تو اس کو درست نہیں سمجھوں گا، نہ زرداری صاحب نے اس کو ڈینائی کیا نہ عمران خان نے کیا۔ میں نے سنا ہے شاہ محمود قریشی نے کیا ہے۔ عمران خان خود کہتے ہیں، وہ ہر تقریر سے پہلے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے یہ نہیں کیا تھا، تو ہم مان لیں گے۔ اسلامی ٹچ ان کو دینے کے لیے ہدایات ملتی رہتی ہیں، تو وہ کلمہ پڑھ کے کہہ دیں کہ میں نے
मलिक रियाज से ही नहीं कहा था तो कौन फिर क्वेश्चन करेगा? या मलिक रियाज कह दें या जरदारी साहब कह दें, तब तक तो हम इसको सच मानेंगे। तीसरा आदमी क्या शाह महमूद बैठा था जब ये बात हुई थी? तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि फिस्तायत का डट कर मुकाबला करेंगे। पार्टी कायदीन पर हर थाने में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इमरान खान जब कॉल देंगे दोबारा निकलेंगे। ये भी कहा कि जबकि चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हमजा शहबाज नाम नेहाद वजीर आला हैं जो चीफ सेक्रेटरी की मदद से इक़्तिदार में आया। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। PTI की तमाम क़यादत बशमूल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, हम पर आज इस्लामाबाद के हर थाने में पर्चा है। मुझे आज वकील ने बताया है मुझ पर 6 पर्चे किए गए हैं। मैंने किया क्या है? तहरीक इंसाफ डट कर मुकाबला करेगी। तहरीक इंसाफ फस्तायत का मुकाबला करेगी। तहरीक इंसाफ जबर का मुकाबला करेगी। 25 को भी करके दिखाई, और जब इमरान खान ने कॉल दी इंशाअल्लाह उस कॉल पर फिर सब मैदान में निकलेंगे और इस फस्तायत का मुकाबला करेंगे। सो कॉल चीफ मिनिस्टर जो ये आप को सामने नज़र आ रहा है, ना इसका इलेक्शन सही, ना इसकी ओथ सही, ना ये खुद सही, जिसने सारे का सारा सहारा जो है ये पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के कंधों पे रख के ये बच्चा जो है ये हुकूमत में शामिल हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि लॉन्ग मार्च के शुरका पर तशद्दुद इंतहाई शर्मनाक था। इम्पोर्टेड हुकूमत का असल रूप आवाम ने देख लिया। उन्होंने ये भी कहा कि सर पर कफन बांध लिया, डट कर मुकाबला करेंगे। हमजा शहबाज को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। ये जो हमजा शरीफ है सब इलीगल ऑर्डर्स दे रहा है, कोई समरीज नहीं आ रही, दे आर ऑल इलीगल ऑर्डर्स। इंशाल्लाह इसको हम इस बात पे बंद करवाएंगे कि इसने इलीगल ऑर्डर्स दे के पंजाब की आवाम पे पत्थर बरसाए, पंजाब की आवाम पे डंडे बरसाए, एंड वी विल प्रूव इट इन द कोर्ट। ये जितना जुल्म कर सकते थे इन्होंने किया। तहरीक इंसाफ इनका ख्याल था मम्मी डैडी पार्टी है, भूल जाए, हम मम्मी डैडी नहीं है, हम पाकिस्तान के लिए कुर्बान होने को तैयार है। हमने कफन सर को बांध लिया है। इन जालिमों के हाथ कभी पाकिस्तान नहीं दी। ये चोर उचक्के डाकू जितने हैं इंशाल्लाह अगर हम ही इनको भगा देंगे। आइन से मुनहरिफ अरकान की सज़ा तो है, लेकिन वोट लेने वालों के लिए कोई सज़ा नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी के वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने तहरीरी जवाब दाखिल करा दिया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के खिलाफ दरखास्तें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने तहरीक इंसाफ और अजहर सिद्दीक एडवोकेट की दरखास्तों पर समाअत की। अदालती हुक्म पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब जमा करा दिया। हमजा शहबाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तशरीह का इतलाक़ माजी से नहीं होगा। वज़ीर आला का इंतखाब सुप्रीम कोर्ट की 63 की तशरीह से पहले हुआ है। वज़ीर आला ने 1 लाख रुपये जुर्माना भी लाहौर हाई कोर्ट बार के अकाउंट में जमा करवा दिया। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तशरीह का इतलाक़ माजी से होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बावर कराया कि अगर माजी से इतलाक़ होगा तो क्या माजी के सारे फैसले वापस किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर हुक्म ये है कि मुहर्रफ अराकीन के वोट को शुमार नहीं करना, लेकिन यहाँ तो वोटिंग हो चुकी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने कहा कि आइन में मुहर्रफ अराकीन के लिए तो सज़ा मौजूद है, लेकिन मुहर्रफ अराकीन से वोट हासिल करने के लिए सज़ा मौजूद नहीं। अदालत ने तहरीक इंसाफ के वकील को दलाइल जारी रखने की हिदायत करते हुए कार्रवाई मंगल तक मुलतवी कर दी। अफसोसनाक खबर देंगे आपको लाहौर से, जिसके इलाके मिस्त्री शाह में कातिल डोर ने एक और जिंदगी की डोर काट दी। डोर फिरने से दूसरा नौजवान जख्मी हो गया। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG पंजाब से रिपोर्ट तलब की है। लाहौर शहर में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। कटी पतंग की डोर ने घर का चश्मो चिराग गुल कर दिया। मिस्री शाह के इलाके का 18 साला मुबीन काशिफ रात को मोटरसाइकिल पर शवारमा लेने के लिए निकला, मगर वापस ना आया। डोर फिरने से मुबीन मौके पर ही जान की बाजी हार गया, जबकि उसका कजन शदीद जख्मी हुआ। जवान मौत पर पूरा मोहल्ला सोगवार हो गया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को वरसा के हवाले कर दिया। मुबीन के वालिद का कहना था कि मेरा जवान बेटा जाँ बहक हो गया, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यही अपील है, हमजा शहबाज से यही अपील है कि इस खूनी जो त्यौहार है जो सदियों से चलता आ रहा है, मेरे बच्चे के अलावा मेरे बच्चे से पहले कई बच्चे इस तरह चले गए। इतनी कानूनी कार्रवाई करने के बाद भी
یہ سسٹم نہیں رک سکا۔ اہل خانہ نے پتنگ بازوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف CCP لاہور وزیر اعظم شہباز شریف، ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ گڈی ڈور کو جڑ سے ختم کیا جائے تاکہ کسی کا دوبارہ ایسا گھر نہ اجڑے۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اور IG پنجاب کا سخت نوٹس، پتنگ بازوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دے دیا۔ CCPO بلال صدیق کمیانہ نے SHO مصری شاہ کو فوری معطل کر کے لائن حاضر کر دیا۔ SP کو محکمانہ انکوائری کی ہدایت کر دی گئی۔ اب ایک خبر ہے پشاور سے، گھر کے باہر دھماکے میں خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے، 400 گرام بارودی مواد استعمال ہوا۔ پولیس کے مطابق پشاور کے علاقے یکاتوت میں ANP کے کسان کونسل کے گھر کے باہر بارودی مواد کا دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک خاتون سمیت 2 افراد معمولی زخمی ہوئے۔ دھماکے سے گھر کے گیٹ کو نقصان پہنچا جبکہ قریبی گھروں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی بات کرتے ہیں، جس کے ایوان میں وسائل کی تقسیم اور پیٹ پر پتھر باندھنے کے چرچے بھی گونج اٹھے۔ اسمبلی میں ایک نجی بل سمیت 4 بلز منظور اور 4 پیش کیے گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں پشاور سے یہ خصوصی رپورٹ۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر محمود جان کی زیر صدارت ہوا، جس میں اپوزیشن رکن اسمبلی نگت اور اغذائی کی ٹرانسپورٹ ملازمین کی مستقلی، میڈیکل ریلیف انڈورمنٹ فنڈ تنسیحی، MTI ایکٹ ترمیمی بل اور سول سیونٹ ترمیمی بل منظور ہوئے۔ اسمبلی میں اپوزیشن اراکین کا کہنا تھا کہ قبائلی اضلاع سمیت خیبر پختونخوا میں PTI حکومت 3.5 سالوں میں زندگی کی بنیادی سہولیات تک فراہم نہیں کی اور مہنگائی بھی عمران خان حکومت کا ثمر ہے۔ PTI کی گورنمنٹ فیڈرل میں بھی آئی، PTI کی گورنمنٹ خیبر پختونخوا میں بھی آئی، PTI کی گورنمنٹ پنجاب میں بھی آئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے بلوچستان میں یہ کولیشن کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی اپورچونٹی کے بعد بھی انہوں نے اس ملک کی خدمت نہیں کی۔ صوبہ وزیر کامران منگش کا کہنا تھا کہ اپوزیشن ارکان پہلے پیٹ پر پتھر باندھ کر اسمبلی آتے تھے، آج مہنگائی کے خلاف احتجاج تک نہیں کرتے۔ مسٹر اسپیکر، مجھے یقین ہے انشاءاللہ اختیار ولی آج پیٹ پر پتھر ضرور باندھیں گے اور اس بارے میں وہ ضرور بات کریں گے جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے رکن فضل حکیم نے کورم کی نشاندہی کر کے ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس کل تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ اب ایک خبر ہے عالمی منظرنامے سے، یوکرین کے متنازع علاقے لوہانسک میں روسی شیلنگ کی زد میں آ کر ایک فرانسیسی صحافی ہلاک ہو گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی صحافی 2 ساتھیوں کے ہمراہ ایک امدادی بس میں سفر کر رہا تھا جب بس پر فائرنگ کی گئی۔ فرانسیسی صحافی موقع پہ ہلاک ہو گیا جبکہ اس کے دونوں ساتھی محفوظ رہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے اپنے شہری کے قتل کی مذمت کی جبکہ عالمی صحافتی اداروں نے واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔